میری جوان اولاد کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ غم کی وجہ سے میں سارا دن روتی رہتی۔ جب شوہر نے دل بہلانے کو مجھے عمرے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، شاید ایسے میرا غم ہلکا ہو، لیکن وہاں جا کر بھی میں بیٹے کو یاد کرتی رہی اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کی، بیٹا واپس آ جائے۔ تب تو سکون آ گیا، لیکن گھر آئی تو سب گھر بدل چکے تھے۔ محلے والوں نے کہا کہ سب کو میرا بیٹا گھر میں نظر آتا تھا، اس لیے چلے گئے۔ میں بھاگ کر اندر گئی، لیکن جیسے ہی قدم رکھوں روح لرز گئی، کیونکہ اندر تو واقعی انسان کا ایمان کمزور ہو تو وہ جہالت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جب خدا پر یقین نہ ہو تو دنیا کے چلتے پھرتے خداؤں پر یقین ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں ایسے راستوں پر چلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی زندگی کا سچا واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور برداشت کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو روبینہ، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس گھر میں دکھائی دیتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے پیر بابا کو بلایا ہے۔ وہ ابھی حساب لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو خود حافظ قرآن تھے۔ اور آپ اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، جس پر وہ ایک دم بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا۔ پیر بابا جو کہہ رہے ہیں وہ سب سے ہے حقیقت۔ ہمارے بیٹے کی روح یہاں پر پھر رہی ہے۔ ابھی میرے شوہر کے الفاظ منہ میں تھے جب اچانک ایک کمرے سے میرے بیٹے کی آواز آنے لگی، مجھے یہاں سے نکالو، میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ یہ آواز تو ارسلان کی ہے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا اور اس طرف دوڑی تھی کہ شوہر نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بے وقوف ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا مر چکا ہے؟ مگر میں اپنے شوہر کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر میں نے کمرہ کھولا تو سامنے میرا جوان بیٹا، وہ کہتے ہیں نا کہ جہالت 100 سال پرانی ہو جائے تو وہ جہالت نہیں لگتی بلکہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں بھی اسی دور جہالت میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ میرا نام روبینہ ہے اور میری شادی کہنے کو تو ایک پڑھی لکھی فیملی میں ہوئی تھی، جبکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ مجھے ہر وقت یہی پریشانی رہتی تھی کہ میں ایسے ماحول میں کیسے گزارا کروں گی جہاں ہر کوئی پڑھا لکھا تھا۔ کیا واقعی وہاں پر مجھے کوئی تانا دے گا، کوئی مجھ پر طنز کرے گا؟ کئی بار اماں کو کہہ چکی تھی کہ مجھے ایسے ہی جگہ شادی نہیں کرنی جو میرے برابر کی نہ ہو، مجھ سے اونچے لوگ ہوں، اور اماں کہتی تھی کہ خدا کا خوف کرو، خدا نے اگر تمہارے نصیب یہاں پر کھولے ہیں تو تم خوشیوں کو ٹھکرا رہی ہو۔ وہ اتنے امیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمہیں اور کیا چاہیے کہ یہاں پر تمہیں دھکے کھا کھا کر سکون نہیں آیا؟ جب شادی کے بعد بھی دھکے کھانا چاہتی ہو؟ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اماں سارا دن محنت کرتے، لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے، دن رات لوگوں کا کام کرتے۔ ایک روز ایسے ہی دوستوں نے ایک رشتہ لے کر آ گئی، جبکہ پڑوس کی اپنی 3 بیٹیاں کنواری تھی، مگر اماں کو وہ رشتہ بہت پسند آیا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ رشتہ اتنا اچھا ہے تو پڑوسن اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان سے کیوں نہیں کی، ایک کی شادی وہاں کر دیتی۔ آخر ان کو ہم سے کیا فائدہ؟ وہ بھلا ہمارا بھلا کیوں چاہتے ہیں؟ میرے دماغ میں بہت سارے سوال آ رہے تھے، مگر اماں کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے وہ رشتہ دیکھنے کی ضد پکڑ لی، جبکہ میں اور ابا ان کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ وہاں طے ہو گیا۔ میں جب بھی اماں کو کچھ کہا سنتی تو اماں یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ تم نحوست مت پھیلاؤ، اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا، کل کو اگر اس سے بھی گیا گزرا رشتہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ میں اماں کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ اماں نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں کچھ سوچتے ہوئے اماں کے پاس گئی اور ان سے پاس بیٹھ گئی۔ اماں، میں کیا سوچ رہی تھی کہ ہاں بول بیٹی، کیا سوچ رہی ہے؟ اب تو میری بیٹی چند دنوں کے مہمان ہیں میرے گھر میں۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم آپا کی سکینہ سے ایک دفعہ استخارہ کروا لیں، اس رشتے کو لے کر اگر استخارہ ٹھیک آیا تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ مگر اماں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور تقریباً رشتے داروں کو معلوم تھا کہ عنقریب میری شادی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ ایسی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتے۔ مگر میں تڑپ اٹھی اور اماں سے کہا کہ اماں، استخارہ میں اللہ کی رضا ہی تو جانتی ہے،
اور میں اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے۔ میں چپ کر کے اماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اماں اس وقت مجھے بڑے امتحان میں ہے، میں نے انہیں کسی امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک وہی خدا ہے جو سب کی بگڑی بناتا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ اگلی شام ہم آپ سکینہ کے گھر گئے۔ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی اور فی سبیل اللہ استخارہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کے گھر چلے گئے۔ ارے بیٹا آ جاؤ۔ آج کیسے آنا ہوا؟ میری بچی نے تو کبھی خالہ کے گھر قدم تک نہیں رکھا، سوچا ہی نہیں آج کیسے اس گھر سے چھوٹے گھرانے میں آ گئی۔ آپا سکینہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ واقعی ہی کبھی میں آپا سکینہ کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن آج کام پڑا تو مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ خالہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بس یقیناً پورے محلے میں آپا سکینہ کے نام سے ہی مشہور تھی۔ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، تقریباً میری اماں کی عمر کی تھی، لیکن سب آپا سکینہ کہا کرتے تھے، تو میں نے بھی انہیں آپا ہی کہنا شروع کر دیا۔ سکینہ، تم تو جانتی ہو روبینہ کی شادی ہے، مگر اس نے ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے کہ آپا سکینہ سے ایک دفعہ استخارہ کروانا ہے۔ میری بہن تم کچھ ایسا کرو کہ یہ رشتہ کے لیے راضی ہو جائے، ایسا استخارہ کرنا جس میں ہاں ہی آئے۔ آپا سکینہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر اماں کی طرف۔ رضیہ بہن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ استخارہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک نہ آئے تو میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میں تمہیں وہی بتاؤں گی جو استخارے میں آئے گا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ نے اگر تمہاری بیٹی کے نصیب یہاں پر لکھے ہوئے ہوں گے تو یقیناً استخارہ ٹھیک ہی آئے گا، البتہ اگر اس کا حل ٹھیک نہ آیا تو تم اس رشتے کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اتنا کہہ کر آپ میں یقیناً میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ تبھی آپا سکینہ اماں سے کہنے لگیں کہ رضیہ، میں تمہیں بغیر استخارہ بھی کہتی ہوں کہ اس رشتے کے بارے میں ایک مرتبہ سوچ لو، یہ رشتہ مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپا سکینہ کی بات پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس رشتے میں کچھ نہ کچھ تو خامی ضرور ہے، مگر اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس رشتے کو قبول کر لو۔ ہم سکینہ آپا کے گھر سے آ چکے تھے۔ اماں کا منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ اماں سیدھے سے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آج اماں رات کے کھانے میں کیا بنائیں گے؟ میں تم لوگوں کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت کچن میں لگی رہوں۔ جو دل کرتا ہے بنا کر کھا لو، چھوٹی نہیں ہو، باقی تو اور ہر بات میں آ کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہو، تو اس کچن کو بھی تم ہی سنبھالو۔ اماں غصے میں بولتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی اور میں یہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے۔ میری آنکھیں آنسو لبریز ہو گئے۔ اب تو میری دلی دعا تھی کہ استخارہ ٹھیک نہ آئے اور میں یہاں پر شادی نہ کروں۔ اماں ایک رشتے کی خاطر اپنی سگی اولاد سے برابر برتاؤ کر رہی ہیں۔ مجھے اندیکھے ہی اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس کی خاطر اماں نے مجھے جھڑکا تھا اور وہ بھی بے جان دن ایسے ہی گزر گیا اور پھر دن ہفتے میں گزر گئے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ آپ ایک دفعہ آپا سکینہ سے بات تو کریں، کیا انہوں نے ابھی تک استخارہ نہیں کیا؟ اماں کہنے لگی کہ میں نہیں کر رہی، اگر کچھ غلط ہوتا تو اگلے دن ہی بتا دیتی۔ اس کا مطلب تھا کہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے اور تم اب یہاں پر ہی شادی کرو گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، پورے خاندان میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اب یہاں سے رشتہ توڑ دیا؟ تمہارے لیے رشتہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں اماں کی باتیں سن کر واقعی ہی ایسا ہی تھا کہ کیا واقعی ہی سکینہ آپا کو استخارہ بالکل ٹھیک آیا تھا؟ نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ شام ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں ذرا زرینہ کے گھر جا رہی ہوں۔ زرینہ جو میری دوست تھی اور سکینہ آپا کی پڑوسن تھی۔ زرینہ کا بہانہ کر کے میں سکینہ آپا کے گھر چلی گئی۔ ارے بیٹا، تم یہاں پر اب کیا پوچھنے آئی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ کوئی نیا رشتہ آیا ہوگا، تبھی تو تمہارا استخارہ کروانے آئی ہو۔ میں نہ کہتی تھی نا کہ وہ رشتہ بالکل تمہارے قابل نہیں، سکینہ آپا کہتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں بھی اندر آ سکتی ہوں۔ میں منہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپا نے استخارے کا جواب دیا تھا۔ کب ہمیں سکینہ آپا کہنے لگی کہ ارے آئی تھی نا تمہاری اماں، اگلے روز ہی بتایا تھا ان کو، اس کو یہ رشتہ تمہارے لیے کسی صورت بھی ٹھیک نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اماں مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہیں۔ کیا میں ان کی اتنی بری لگتی ہوں؟
اب وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے لگی، اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو رہی، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رشتہ داروں میں جو بات پھیل چکی ہے، اور اب اگر انہیں پتا چلا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ اماں ابا کی اپنی عزت کی پرواہ تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جن قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی انہی قدموں سے باہر سے نکل گئی۔ سکینہ آپا مجھے آواز دیتی رہی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے، چہرے کو چھپاتے ہوئے بھاگنے والے انداز میں گھر تک پہنچی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں میرے پیچھے آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اماں کو کہا کہ جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اسی وقت اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اماں کو میری زندگی سے زیادہ اپنی انا پیاری تھی۔ کیوں اماں؟ کیوں کیا آپ نے اسے میرے ساتھ؟ میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں یا آپ پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوں۔ اب مجھے اپنے گلے سے اتارنا چاہتی ہیں، اس گھر سے کہیں دور بھیجنا چاہتی ہیں۔ آپ پر جو میرا مان تھا، جو بھروسہ تھا، وہ نہ ٹوٹ گیا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ تمیز تہذیب بھول گئی ہو؟ ماں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے اماں، مگر شاید آپ بھول گئی ہیں کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں۔ آپ اپنی عزت کی خاطر میری زندگی کی بلی چڑھا رہی ہیں۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو تم اتنا اول فول بک رہی ہو؟ اماں، سکینہ آپا نے آپ کو بتایا تھا نا کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا، پھر کس بنیاد پر آپ میری شادی وہاں کرنے کا سوچ رہی تھی؟ تم تو مجھ سے زرینہ کا کہہ کر گئی تھی کہ اب تم اپنی ماں سے جھوٹ بولو گی اور ماں کو دھوکہ دے کر گھر سے باہر نکلو گی۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی۔ جب آپ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، میں کم از کم خود کے ساتھ تو مخلص ہو سکتی ہوں نا۔ اتنی تو مجھے اجازت ہے۔ روبینہ، مت بھولو کہ میں تمہیں پیدا کیا ہے، اتنی محنت مشقت کے بعد تمہیں پال پوس کر۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہاری زندگی کے فیصلے کر سکوں؟ اماں کی بات نے مجھے بالکل خاموش کر دیا۔ اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اماں نے واقعی ہی مجھے پیدا کیا تھا، اور ہاں، ماں باپ کی طرح شاید محنت مشقت کے ساتھ پال پوس کر بھی بڑا کیا تھا۔ اب اس بات کا بدلہ وہ مجھ سے میری زندگی کے بدلے میں لیں گی۔ میں گھٹنوں کے سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، رشتہ داروں نے بھی کئی مرتبہ رشتہ مانگا تھا، مگر اماں ہر بار انکار کر دیتی۔ نہ جانے اس رشتے میں اماں کو ایسا کیا لگا تھا جو اماں اس رشتے کے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ بہرحال وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزر گیا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا پڑا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ لڑکا کیسا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، بس میرا دماغ میں تو اکیلا استخارہ ہی چل رہا تھا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے بالکل بھی کسی لحاظ سے ٹھیک نہیں، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے نکاح میں چکی تھی اور لڑکا حافظ قرآن تھا۔ بس ایک بات اس تسلی تھی، اسی بات کو میں نے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس رشتے میں پیر رکھا۔ مجھے گھونگھٹ کے نیچے سسرال لایا گیا، اور میں اس بات کو سوچ کر حیران تھی کہ آج کے دور میں کون اتنا گھونگھٹ اٹھواتا ہے۔ سارے راستے میرے دل میں عجیب سے وسوسے تھے۔ سسرال پہنچی تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ چلو دلہن تمہاری قرآن کی رسم کریں، اور یہ وہ وقت تھا جب مجھے شدت سے رونا آیا کہ یہ کیسی جہالت ہے جہاں قرآن کو رسم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے ابھی نہ جانے اور کیا ہونا تھا، تبھی میری جٹھانی جو بیوہ تھی وہ میرے پاس رسم کرنے آئیں تو میری ساس نے ان کو ٹوک دیا اور کہنے لگی کہ تم بیوہ ہو، تم ایک سہاگن کی رسم نہیں کر سکو گی۔ میں نے گھونگھٹ میں سے جٹھانی کا چہرہ دیکھا جو مارے شرمندگی کے سرخ ہو چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ لوگ آج کے دور کے ہیں ہو کر بھی پرانے خیالات کے مالک تھے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ مگر ابھی میں نئی نویلی دلہن تھی، کچھ سمجھ تو کہتی تو یہی سب کہتے کہ میری زبان دراز ہوں۔ اس لیے مجھے خاموش رہنا پڑا، کیونکہ ابھی مجھے اپنے شوہر کو بھی جاننا تھا کہ وہ کس عادت کا مالک ہے۔ سسرال والوں کا تو مجھے علم ہو چکا تھا۔ رسومات کے بعد مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے کی تو وہاں پر کوئی زیادہ سجاوٹ نہیں تھی، ہر لڑکی کی طرح میرا بھی خواب تھا کہ میرا کمرہ سجا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہاں بھی صبر کا گھونٹ پینا پڑا، اور پھر میں مسلسل صبر کرنے لگی، کیونکہ ہر چیز میں صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد سے میں اب تک اپنے میکے نہیں کی تھی،
مرتبہ میری ساس مجھے اس بات کا طعنہ دے چکی تھی کہ تمہارے گھر والوں کو تم سے کوئی محبت نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے تم ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں گئی، جبکہ یہ بات حقیقت تھی کہ مجھے اپنے گھر جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا سسرال، یہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ماں سے نہ جانے کیوں ملنے کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی گیا۔ میں اور میری جٹھانی ایک دوسرے کی سہیلی بن گئی، اور یہ بات میری ساس کو بالکل پسند نہیں تھی۔ میری ساس ہمیشہ مجھے کہتی کہ وہ بیوہ ہے، اس کے پاس مت جایا کرو، اور میں یہ سوچ کر رہ جاتی کہ کیا بیوہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت، کوئی طلاق یافتہ عورت کو اتنا برا سمجھتے ہے۔ کئی مرتبہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہی تو وہ یہ کہہ کر مجھے ہمیشہ چپ کروا دیتی کہ اماں جو کہہ رہی ہیں بس اس پر عمل کیا کرو، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ اور میں یہ سوچ کر رہ جاتی کہ یہاں پر جو غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات صحیح ہوگی۔ کئی مرتبہ بڑے بھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا، اور یہ معاشرہ ہم سے ہی۔ ایک روز میں کچن میں گئی تو میری ساس میری جٹھانی کو بہت باتیں سنا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جب انہوں نے جیٹھانی کو کہا کہ پہلے تو تم میرے بیٹے کو کھا گئی، اب کیا میرے دوسرے بیٹے کو بھی سکون سے بسنے نہیں دو گی؟ آج کے بعد اگر تم روبینہ کے پاس دکھائی بھی دی، میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ میری جیٹھانی آنسو بہاتے ہوئے خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس گھر میں میرا رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں اور خیالات کے مالک تھی، اور آزاد خیالات، اور ہمیشہ ہر چیز کو مثبت انداز میں سوچنے والی لڑکی اس ماحول میں کیسے آگے بڑھ سکتی تھی؟ ساس کچن سے نکلی تو میں ایک کونے میں چھپ گئی۔ ساس کے جاتے ہی میں کچن میں داخل ہوئی اور جیٹھانی سے بات کرنا چاہی، مگر اگلے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری جیٹھانی نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، ورنہ تم بھی بیوہ ہو جاؤ گی۔ اتنا سننا تھا کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور جیٹھانی سے کہا کہ آپ اس ماحول میں کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ جیسے اب تم گزارو گی۔ اتنا کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ جیٹھانی کی سب باتیں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تاکہ اجازت نہیں تھی۔ دیکھنے میں تو یہ باتیں اتنی بڑی نہیں تھی، مگر جب برداشت کرنی پڑے تو ان باتوں سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب تو حالات مزید بگڑ رہے تھے۔ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے تو میری ساس نے مجھ سے ایک ہی بات پوچھنا شروع کر دی، کیا تمہیں کوئی خوشخبری ہے؟ میں ہر مرتبہ انہیں انکار کر دیتی اور یہ سوچتی کہ اب یہ ایک نئی آزمائش میرے آگے آنے والی ہے۔ ایک روز میرا شوہر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ میری ساس میرے شوہر کو ہر وقت کسی نہ کسی کام پر لگائی رکھتی۔ شوہر نہ تو مجھے وقت دیتا اور نہ ہی میری کسی بات کو سنتا۔ وقت جب وہ گھر تو تھکا ہارا آتے ہی کھانا کھا کر سو جاتا، اور جب میں بات کرنا چاہتی تو مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر کسی دن بات کریں گے، اور 6 مہینے سے ابھی تک وہ دن آیا ہی نہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو شوہر نے میری طرف دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ میں حیران ہوں، کیا آخر میرے شوہر کے کیا ہوا ہے؟ میں شوہر کے پاس جا کر بیٹھی اور اس سے کہا کہ بات کیا ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ تبھی وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگے کہ تمہیں میری فکر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو آپ کو لگا کہ مجھے آپ کی فکر نہیں ہے؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں میری اماں کی فکر نہیں ہے تو پھر میری کیا ہوگی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی روز بتایا تھا کہ اس گھر میں میری ماں کی بہت عزت ہے، اور تمہیں بھی ان کی اتنی ہی عزت کرنی ہوگی جتنی میں کرتا ہوں، مگر تم نے میری ماں کو کبھی اپنی ماں سمجھا ہی نہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو بھڑکایا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا تو جو امی اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ اماں اگر تم سے خوشخبری کا پوچھتی ہیں تو تم اتنا چڑکی جاتی ہو، انہیں خوشخبری کا بہت انتظار ہے اور تم سے کسی غلط نہیں ہے، اسے تو بات نہیں کرنی، تمہیں طعنہ تو نہیں دیتی۔ سمجھ سکتی تھی کہ میری ساس اب میرے شوہر اور میرے درمیان میں دوریاں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، جب وہ شروع دن سے ہی کر رہی تھی۔ کبھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا، اور اب میرے شوہر کے کان بھر بھر کے انہیں مجھ سے دور کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی دین ہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ امی بار بار یہ پوچھ کر مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب خدا نے اولاد دینی ہوگی تو وہ دے دے گا، اور اگر خدا نے اولاد دینی ہے تو کیا میں اماں سے چھپا سکتی ہوں؟
ہرگز نہیں، انہیں بھی تو اس بات کی خبر ہو ہی جائے گی، پھر بار بار سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے میرے ہوش فنا ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگے کہ تم میری ماں کے بارے میں میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے باتیں کر رہی ہو۔ تم نے میری ماں کے ساتھ ایسے کیسے بات کر دی؟ اماں ہر مرتبہ مجھے کہتی تھی کہ تمہاری بیوی بہت بدزبان ہے، مگر میں ہی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی بہت بدزبان ہو، اور میری اماں بالکل سچ کہتی ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میرے شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بغیر شرمندہ ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں وہاں پر بیٹھی کی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب سے اس گھر میں شادی ہوئی تھی تب سے مجھے اپنی زندگی مزید تنگ لگنے لگی تھی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پڑوسن نے اپنی بیٹی کی شادی یہاں پر کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ اس گھر کے حالات اور لوگوں کی عادتوں سے واقف تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ پڑوسن نے ہمیں دھوکہ دیا، اور غیر تھی تکلیف اس بات کی تھی کہ میری ماں نے مجھے اس اندھیری نگر میں ڈال دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے زخموں کو خود بھرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس واقعے کا ہفتہ گزر چکا تھا، میرے شوہر نے کے چہرے پر شرمندگی کے نام و نشان تک نہ تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے شوہر سے شکوہ کروں، مگر اس پر احساس ندامت کا کیا فائدہ جو کہہ کر دلوایا جائے۔ جن کو بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کو کھڑے ہوئے کیا دکھائی دیں گے۔ میں اپنی انا میں ضدی بن چکی تھی۔ میں نے بھی اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ میں خاموشی سے کچن میں کام کر رہی تھی جب میری ساس کچن میں آئیں اور آ کر کہنے لگی، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ تم آج ہی میرے ساتھ ایک پیر بابا کے پاس چلو گی، وہاں سے تمہیں تعویذ دلوا کر لاؤں گی تاکہ تمہارے گھر اولاد ہو جائے۔ اور یہاں بھی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا تو میں اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ان جہالت حرکتوں میں برداشت کرنے پر مجبور ہوں، اور اگلے روز مجھے ساس کے ساتھ پیر بابا کے ہاں بھی جانا پڑا، جس نے جاتے ہی مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ مجھ پر جادو چل رہا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہر پیر بابا کا ایک مخصوص جملہ ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے پیر بابا سے تعویذ لے کر گھر آ گئی۔ میرے ساتھ سارے راستے مجھے بس ایک ہی بات کہتی رہی، یقیناً یہ تمہاری جٹھانی نے تم پر کروایا ہوگا۔ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس پر بیوہ ہو گئی، یہ سب اسی نے ہی کیا ہوگا۔ وہ حاسد عورت کبھی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی اور جیسے پھٹنے کو تھی، مگر حیران کن بات پر ہوتی۔ تبھی اس کے اگلے ہفتے مجھے اللہ نے خوشخبری دے دی، میں حاملہ ہوئی، اور یہ خبر میں نے جب گھر پر بتائی تو میری ساس خوشی خوشی بہت سے پیسے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر پیر بابا کے ہاں پہنچ گئی، اور گھر آ کر میرے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ سب پیر بابا کی وجہ سے ہوا۔ میں تو حیران تھی کہ انسان خدا کو بھول ہی چکا تھا۔ سب پیر بابا کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوا۔ انہی دنوں میری جٹھانی کافی بیمار رہنے لگی، اور میری ساس مجھے اور میرے شوہر کو ہر وقت یہی بتاتی کہ جادو الٹا جٹھانی پر ہو گیا، تبھی تو وہ بیمار رہنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دے دی، لیکن ابھی بھی اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے پر معافی نہیں مانگی۔ میں نے بھی پرانی بات کو بھلا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا نے مجھے دنیا کے ساتھ ملا دیا۔ میرے شوہر کا موڈ بہت اچھا ہو گیا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی، اب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر بہت محبت سے کہنے لگا کہ ہاں ہاں مانگو، جو مانگنا ہے، جو کہنا ہے کہو، آج تمہارے لیے سب حاضر ہے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جٹھانی کے لیے کوئی رشتہ دیکھے، یہاں پر وہ تنہا گھٹ گھٹ کر مر جائیں گی، اس کو آزادی کی ضرورت ہے۔ سارا دن گھر میں رہ کر وہ بھائی کو یاد کرتی ہے۔ میرے شوہر نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں جٹھانی کے اتنی فکر کیوں ہے؟ یہ بات حقیقت تھی کہ مجھے اس بات سے سخت نفرت تھی کہ کسی کے ساتھ نہ انصافی ہے، برا سلوک ہو رہا ہو، پھر چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو پھر میرے اپنے کی بات تھی۔ میری جٹھانی حقیقتاً میں بہت اچھی عورت تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ انسان ہے، انہیں پورا حق ہے جینے کا، اسے آگے گھر شادی کرنے کی اجازت نہیں تو کم از کم اس کے میکے جانے کی اجازت دے دے، اور یہ سب آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ اماں کو منا سکتے ہیں۔ تبھی میرا شوہر مجھے کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں کچھ کرتا ہوں، اور تم جٹھانی کو جتنا سیدھا سمجھتی ہو وہ اتنی سیدھی ہے نہیں۔ تم بھول گئی ہو کیا اسی نے تم پر جادو کروایا تھا، اسی لیے ہمیں ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمیں خدا کے کرم سے ملا ہے، نہ کہ کسی پیر بابا کی تعویذ سے۔
میں نے تو پیر بابا کو کوئی تعویذ استعمال ہی نہیں کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ بولتے ہی مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ تم نے اچھا کہا، مگر تم نے اچھا کیا نہیں۔ پیر بابا نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے کوئی تعویذ استعمال نہیں کیا، اب دیکھنا یہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اچھی دعا تو دے سکتی ہیں نا؟ ارے میں دعا دے بھی دوں تو وہ کون سا تمہیں لگ جائے گی؟ تم دیکھنا نا، اگر یہ بچہ دنیا میں آ بھی گیا تو بھی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ تم پر جادو چل رہا ہے۔ مگر اب یہ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کوئی جادو نہیں چل رہا، ہم سب انسان ہیں اور خدا کی مرضی کے آگے ہماری نہیں چلتی۔ اگر خدا نے اس دنیا میں اس کو بھیجنا تھا تو وہ بھیج کر رہے گا، یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جائے گا، اور اس سب میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا خبر کہ ہمیں اگلے وقت سانس آئے گا بھی یا نہیں۔ خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ میرا بیٹا 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہمیشہ اپنے شوہر سے یہی کہتی کہ دیکھا، وہ سب باتیں جھوٹ تھیں، مگر میری ساس جو بستر پر پڑی تھی وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھی، پھر بھی ایک ہی بات کہتی تھی، پیر بابا کی باتیں جھوٹ ہی نہیں تھی، دیکھنا تمہاری اولاد زیادہ دیر جی نہیں پائے گی۔ اور پھر ایک روز ایسا ہی ہوا۔ میں گھر میں کام کر رہی تھی جب مجھے فون آیا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، میرا دل ہی مطمئن نہیں تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جب گھر میں میت آئی تو اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ میری ساس اب ہر بات پر مجھے یہی طعنہ دے کر تب تعویذ استعمال کر لیے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ میری جوان اولاد کا کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ غم کی وجہ سے میں سارا دن روتی رہتی۔ جب شوہر نے دل بہلانے کے مجھے عمرے پر بھیجا، میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے میرا غم ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر بھی میں بیٹے کو یاد کرتی رہی اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کرتی کہ بیٹا واپس آ جائے۔ تب تو سکون آ گیا، لیکن گھر آئی تو سب گھر والے گھر بدل چکے تھے۔ میرے محلے والوں نے کہا کہ سب کو میرا بیٹا گھر میں نظر آتا تھا، اس لیے چلے گئے۔ میں بھاگ کر اندر گئی، لیکن جیسے ہی قدم رکھا، کیونکہ اندر تو میرا شوہر پیر بابا کو لیے بیٹھا تھا، ایک طرف ساس تھی جو بستر پر تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اس گھر میں ہمارے بیٹے کی روح بھٹک رہی ہے، ہمیں پیر بابا سے دم کروانا ہوگا۔ میں اپنے شوہر کے آگے سر پیٹنے لگی اور کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کے مطابق ہمارا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے، پھر آپ یہ سب باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تبھی میری ساس کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں تو ہم سمجھا سمجھا کر تھک گئے، مگر تم کچھ سمجھنے کو نہیں آتی۔ تمہارے اوپر جادو چل رہا ہے اور ابھی بھی باقی ہے، تم پر سے جادو گیا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ جتنا جہالت میں گھس چکی ہیں، میں آپ کو جتنا مرضی سمجھا لوں آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی، اور بند کریں یہ سب کچھ۔ میں نے پیر بابا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں کروانا۔ تبھی میرا شوہر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، بے وقوف کی ہو، ہم سب مر جائیں گے۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک گھر کے کمرے سے میرے بیٹے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کمرے کی طرف جانے لگی جب میرے شوہر نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ ہمارا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کی روح ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ ابھی پیر بابا دم کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کمرے میں جانا چاہتی ہوں اور وہاں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کیا خیر ایسا کیا ہے وہاں پر، اور یہ آوازیں کس کی ہیں؟ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میرے شوہر نے مضبوطی سے مجھے تھاما ہوا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کا حصار توڑا اور بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بیٹے کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اماں، اماں مجھے بچا لو، ابا اور دادی مل کر مجھے مار ڈالیں گے، وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ آنکھیں پھاڑے یہ یقین ہی سے ابھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے قدم اپنی جگہ جم چکے تھے، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ان رسیوں سے آزاد کر سکوں۔
میرے آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، مگر میں نے ہی ہمت کی اور آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو رسیوں سے کھولا۔ تبھی میرا بیٹا میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اماں مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں 1 مہینے سے یہاں پر بند ہوں۔ ابا نے سب میں یہ خبر پہنچا دی تھی کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن میں زندہ ہوں۔ اب باہر روز مجھے نیند کا انجیکشن لگاتے اور سلا دیتے۔ آپ ہی ہو جاؤ مجھے بچا سکتی ہو۔ اور ابا یہ سب دادی کے کہنے پر کر رہے تھے، کیونکہ دادی کی انا کو تسکین نہیں مل رہی تھی کہ اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو وہ جھوٹی پڑ جائیں گی، اور ان کا پیر باہو بھی، اور وہ آپ کے سامنے اپنی انا کو اور مزید بڑھا رہی تھی، خود کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ اماں مجھے اس جہالت میں مزید نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ زندگی کے اتنے سال گزر گئے مگر میری ساس کو کبھی عقل نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ جاہلانہ باتیں کرتی تھی، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کو بھی وہ اپنے راستے پر چلا چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ شوہر تمہاری شرمندگی کی نظریں جھکائے کھڑا تھا اور ساس بھی ویسے ہی کڑی تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، مگر اکڑ ابھی بھی باقی کی باقی تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے گئی اور کہا کہ کیا ملا تم لوگوں کو یہ سب کر کے؟ کیا تم لوگوں کی انا کو تسکین حاصل ہو گئی؟ کیا فائدہ تم لوگوں کے اتنے پڑھے لکھے ہونے کا، جب ساری زندگی تم لوگوں نے جہالت میں ہی گزار دی؟ تم لوگوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں پڑھے لکھے جاہل بھی موجود ہیں، جنہوں نے صرف ڈگریاں کاغذ کی حد تک حاصل کی۔ عقل ابھی بھی ان کے ان پڑھ لوگوں کی طرح ہے، مگر اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ مزید اب اس جہالت میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ زندگی کے کئی سال برباد کرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر میری یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو میں اس دنیا کے عجیب و غریب رنگ دھنگ کیسے دیکھتی۔ میں اس روز کے بعد اپنے شوہر سے الگ ہو گئی اور اپنے بیٹے کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگی اور میرا بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح زندگی گزارتے۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گئی تو دیکھا کہ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ 100 سالوں کا بیمار لگ رہا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ساس اس دنیا سے جا چکی تھی، میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لینے آیا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید جہالت کو بڑھا نہیں سکتی، اس لیے میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ ساس کے بیمار ہونے پر میری جٹھانی بھی گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ اب میری ساس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ جٹھانی پر ظلم کر سکتی۔ اس نے بھی اپنی آزادی کا راستہ تلاش کر لیا۔ میرا بیٹا اس ماحول میں رہ کر دماغی مریض بنتا جا رہا تھا، وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا، مگر اب مجھے اس کی زندگی کو سنوارنا تھا تاکہ اتنی والی نسل کو برباد نہ کر سکے۔ اس لیے میرا فیصلہ اٹل تھا کہ میں اپنے شوہر کے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دینے لگی۔ کئی مرتبہ ہمیں اپنے رشتے ختم کرتے پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ اس معاشرے میں بہت سی نسلیں تباہ و برباد کر رہی ہیں، میں وجہ صرف جہالت، جس سے پہلے دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اب بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ روز دفن کر سکیں۔ والدین صرف اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی ایسی جگہ پر کر دیتے ہیں جہاں ان کا جینا مشکل ہو جائے تاکہ والدین کی عزت معاشرے میں بچ جائے، اپنے خاندان میں ان کی ناک رہ جائے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی سے ہی نسل چلتی ہے، اور جب ایک عورت ہی دماغی طور پر پرسکون نہیں ہوگی تو آنے والی نسلیں کیسے چلیں گی۔ میری اماں نے میرے ساتھ برا کیا جو ایسے گھر میں میری شادی کرتی جہاں پر دنیاوی چھوڑ کر دینی تعلیم کا بھی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ آج میرا بیٹا اپنے ہر خوف اور اپنی وسوسوں کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی نسل بھی اچھی ہی زندگی گزارے گی۔ ہمارا ایک فیصلہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم جہالت کو مکمل طور پر اس معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنا سکتے ہیں۔